बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में एक केस था और वो केस था पाकिस्तान के परचम की हुर्मत के हवाले से, और बड़ी एक लैंडमार्क जजमेंट सामने आई है। उस जजमेंट में क्या है वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। रहीम यार खान में जिन लोगों ने मंदिर पर हमला किया था वो लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं। 70 के करीब मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया है। उसकी मुख्तसर तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि राना तनवीर जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, अब उनका और शाहिद खाकान अब्बासी का जो मामला है वो इंतहाई गंभीर होता जा रहा है। आप जानते हैं शाहिद खाकान अब्बासी तर्जमान है मरीम नवाज़ के, और राना तनवीर जो कि जिनके ऊपर शहबाज शरीफ ने करम नवाज़ी करते हुए उनको चेयरमैन बनाया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, वो अब तर्जमानी कर रहे हैं शहबाज शरीफ के और खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। वो मुख्तसर तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे नजम सेठी ने दोबारा इमरान खान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाया है और वो एक झूठा इल्ज़ाम है और उसका न सर है न पाँव है। वो क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले जो रहीम यार खान में मंदिर हमला केस है, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर नोटिस लिया। चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब ने नोटिस लेते हुए IG पंजाब को और चीफ़ सेक्रेटरी के ऊपर बरहमी का भी इजहार किया था और IG साहब को ये कहा था कि ये आप लोगों की नालायकी है, अगर पुलिस मौका पर चली जाती तो फिर ये मामला इतना गंभीर ना होता, ये मामला इतना ख़राब ना होता। आप लोगों की नालायकियों की वजह से वहाँ पर इतना बड़ा जुल्म हुआ है। आज SP सादकाबाद ने मंदिर हमला केस में जो गिरफ़्तारियां हैं वो वीडियोस की जो मदद से, वीडियोस में जो जो लोग शामिल थे उसकी मदद से 70 के करीब जो लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। जो ऐनी शाहिदीन हैं जो मौका पर गवाहान थे, और मोबाइल डाटा की मदद से और वीडियोस की मदद से इन मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया है। सादकाबाद पुलिस का ये कहना है कि मंदिर हमला केस में गिरफ़्तार किए गए जो मुलज़िम हैं उनको कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद मुलज़मान का रिमांड लिया जाएगा। साथ SP सादकाबाद ने यह भी कहा है कि हम इस सारे मामले को देख रहे हैं और क्योंकि हमने एक हफ़्ता के अंदर अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी रिपोर्ट सबमिट करवानी है, तो सुप्रीम कोर्ट को जो हमने जवाब देना है उस जवाब में हमने सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि हमने मुलज़मान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की है, और इस वजह से अब इन मुलज़मों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने मज़हब को और दीन इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की है, जिन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है, उनको हम नहीं छोड़ेंगे और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ जो मामला है, और ये लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा ही एक मैं समझता हूँ कि एक तारीख़ी फ़ैसला है, और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब ने ये फ़ैसला दिया है और ये सीनियर जज हैं ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के। शकीला राना एडवोकेट साहिबा की दरख्वास्त पर ये फ़ैसला दिया गया है। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है और इसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के कौमी परचम की अपनी अहमियत और तारीख़ है। हमारा परचम आज़ादी और बराबरी की निशानदेही करता है। कौमी परचम ऐसी रियासत की नुमाइंदगी करता है जिसमें तमाम लोग आज़ाद हैं और आज़ादी से वो इस मुल्क में रह सकते हैं। हमारा परचम आज़ादी और बराबरी की निशानदेही करता है और कौमी परचम ऐसी रियासत की नुमाइंदगी कर रहा है जहाँ किसी तबके को कोई ख़ास हकूक़ हासिल नहीं है। जो फंडामेंटल राइट हैं वो हर पाकिस्तानी के हैं। सबको बराबरी की सतह पर कामयाबी का मौका फराहम किया करना मकसद है। अदालत ने यह कहा है कि पाकिस्तान पिनल कोड 1860 जो कि ताज़ीरात पाकिस्तान है, उसका दफ़ा 123B के तहत कौमी वक़ार के ख़िलाफ़ वर्जी करने की सज़ा 3 साल है, और कौमी वक़ार की ख़िलाफ़ वर्जी में अगर कोई परचम की तौहीन करता है तो वो भी उसमें शामिल है। जो तौहीन परचम करेगा उसको भी 3 साल की सज़ा दी जाएगी। ये 123B सेक्शन को इंटरप्रेट करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि सारे और लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि उस पर सज़ा होगी। फ़ैसला में यह भी कहा गया है कि कौमी परचम के प्रोटोकॉल के मुताबिक इसे ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए और ना ही जूते से टच करना चाहिए। प्रोटोकॉल के मुताबिक कौमी परचम गंदी जगह पर नहीं रखना चाहिए। कौमी परचम को अंधेरे में नहीं लहराना चाहिए, जबकि परचम कुशाई की जाए तो सैल्यूट किया जाना चाहिए। ये प्रोटोकॉल भी ऑनरेबल जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब ने अपनी 7 सफ़ात पर मुश्तमिल जो एक तारीख़ी जजमेंट है उसमें सबके सामने वो लेकर आए हैं। अब मामला आ जाता है, अता तारण ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वजह से भी बड़ी अहम है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बड़ी अहम चीज़ें थी।
ایک تو عطا تارڑ نے الزام لگایا ہے کہ شہباز شریف کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مختلف کیس کیے جا رہے ہیں، مختلف معاملات کیے جا رہے ہیں، اور اس سارے کے سارے معاملے میں عطا تارڑ نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف کو ملوث کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف نہ صرف اپوزیشن لیڈر ہیں، شہباز شریف نہ صرف جو پاکستان مسلم لیگ نون ہیں ان کے صدر ہیں، بلکہ شہباز شریف جو ایک بڑے سیاستدان ہیں، جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں، جو خادم پنجاب رہے ہیں، ان کے خلاف اب مختلف ادارے ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور یہ بیسیکلی ایف آئی اے کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ پہلے گرفتار کیا گیا، ہم اس پر خاموش رہے، لیکن اب اگر گرفتار کیا گیا یا کسی نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ہم اس پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ نے جو پہلے ان کو 2018 میں گرفتار کیا، انکوائری اکتوبر 2018 میں شروع کی، آپ نے گرفتار کیا، اس کیس میں آپ نے 2 دفعہ گرفتار کیا، 7 ماہ جیل میں رہے، پھر وہ آئے اور رہا ہوئے، آپ نے ان کی ضمانتوں کو چیلنج کیا، ضمانتوں کی جو کینسلیشن تھی، آپ کی درخواستیں خارج ہوئیں۔ یہ صرف عمران نیازی اور نیب گٹھ جوڑ تھا جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہے۔ اب انہوں نے دھمکی دی ہے، اور دھمکی یہ دی ہے کہ عمران نیازی اور چیئرمین نیب کان کھول کر سن لیں، اس دفعہ ہم شہباز شریف کو جیل نہیں جانے دیں گے، آپ کے بس میں جو آتا ہے آپ کر لیں، نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے نہ کوئی شواہد ہوتے ہیں، اب کی بار اگر آپ نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ جانتے ہیں عطا تارڑ بیسیکلی ترجمان ہے مریم نواز کا۔ یہ جو شہباز شریف کی ایک مفاہمت کی پالیسی ہے، مریم نواز اپنے لوگوں کے ذریعے اس پالیسی کو ختم کروانے کے لیے یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب ایک انکوائری شروع ہوئی ہے، اور یہ بہاولپور میں انکوائری ہے۔ بہاولپور میں جو غیر قانونی طریقے سے سوسائٹی بنائی گئی اور اس میں سرکاری زمین دی گئی، اس پر ایک انکوائری شروع کی گئی ہے۔ عطا تارڑ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ کان کھول کر سن لیں، اب ہم شہباز شریف کو جیل نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ بات شہباز شریف خود نہیں کرتے، حمزہ شہباز یہ دھمکی نہیں دیتے، اور وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے جیل جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے ان کے کرتوتوں کا۔ آپ صرف یہ چاہتے ہیں، آپ ہر حال میں شہباز شریف کو جیل بھجوانا چاہتے ہیں یہ دھمکیاں دے کر۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے جو اختلافات ہیں کیونکہ وہ بہت بڑھ چکے ہیں۔ اب رانا تنویر اور شاہد خاقان عباسی، رانا تنویر کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، کیونکہ بہت بڑی ایک کرم نوازی تھی کہ شریف خاندان نے ایک بڑا عہدہ اپنے خاندان سے ہٹ کر کسی کو دیا۔ اب یہ وہ رانا تنویر جن کا نام رنگ روڈ سکینڈل میں بھی آیا، اور یہ وہ رانا تنویر ہیں جن کے خلاف ان کے خلاف کیسز ہیں۔ رانا تنویر نے یہ کہا ہے کہ اگر شہباز شریف اور نواز شریف کا کوئی معاملہ ہوگا اور اس پر کوئی اختلاف رکھ سکتا ہے تو وہ صرف اختلاف رکھ سکتے ہیں شہباز شریف۔ اگر کوئی اس پر اختلاف مزید رکھے گا یا اس اختلاف کے اوپر زیادہ بات کرے گا تو ہم نہیں معاف کریں گے۔ ہم شہباز شریف یا نواز شریف ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں تو ہم ان کی حد تک، نواز شریف شہباز شریف کے خلاف بات کر سکتا ہے، شہباز شریف نواز شریف کے خلاف بات کر سکتا ہے، لیکن شہباز شریف کے خلاف نواز شریف سے نیچے کسی کا اختلاف ہم برداشت نہیں کریں گے۔ وہ کس کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ مریم نواز کا نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رانا تنویر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مریم نواز ہوں یا وہ جو شاہد خاقان عباسی ہوں یا وہ کوئی اور ہو، اگر کوئی شہباز شریف سے اختلاف کرے گا یا اس کی پالیسی پر کوئی بات کرے گا تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بیسیکلی انہوں نے دھمکی دی شاہد خاقان عباسی کو۔ اب شاہد خاقان عباسی یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف شہباز شریف سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی ہماری حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے ہم الیکشن ہارے ہیں۔ ہم کیوں نہیں قوم کو بتانا چاہتے کہ ہمارا الیکشن چوری کیا گیا؟ ہم کیوں یہ کہیں کہ ہماری نالائکی تھی، ہماری پچھلی کرپشن تھی، ہماری جو بیڈ گورننس تھی وہ ہمارے کھاتے پڑی؟ ہم یہ کیوں قبول کریں؟ ہم اس معاملے کی طرف کیوں جائیں؟ ہم نے قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے جو ایک بات کی ہوئی ہے کہ 2018 کا الیکشن ہے، دھاندلی ہوئی ہے، عمران خان کو دھاندلی کے ذریعے لایا گیا ہے، جو رانا تنویر ہیں ان کی بات اور شاہد خاقان عباسی کی بات، میرے جیسا ایک عام آدمی تو یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ جو شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ ہیں یا رانا ثناء اللہ ہیں یا خواجہ آصف، ان لوگوں کو تو سیٹیں دی گئی ہیں آخری رات، بیسیکلی تو ان کو سیٹیں دی گئی ہیں، ان کے پلے تو کچھ تھا نہیں کہ یہ الیکشن جیتتے، لیکن بہرحال عمران خان کو ایک خاص جگہ پر کھڑا کرنے کے لیے سیٹیں دی گئی مسلم لیگ نون کے لوگوں کو۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا الیکشن چوری ہوا، آپ کا الیکشن چوری نہیں ہوا۔ بات شہباز شریف کی ٹھیک ہے کہ آپ کی اب شہباز شریف حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں۔ حکمت عملی یہ ہے کہ ہم نے پاؤں پڑ جانا تھا،
یہ نہیں کہہ رہے شہباز شریف بھی کہ ہماری بیڈ گورننس تھی، ہم نے قوم کے ساتھ ہم نے قوم کو لوٹا، ہم نے جعلی اکاؤنٹس بنائے، ہم نے جعلی ٹرانزیکشنز کی، ہم نے منی لانڈرنگ کی۔ یہ بات شہباز شریف بھی نہیں مانتے، کیونکہ شہباز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فوج کے پاؤں پڑ جائیں گے تو دوبارہ ہمیں کوئی ریلیف مل جائے گا یا ہمیں موقع مل جائے گا۔ وہ اس حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں، غلطیاں وہ بھی نہیں مان رہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاؤں نہیں پڑنا چاہیے تھا، بلکہ ہمیں فوج کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی چوری بھی بچانی تھی، بلیک میل بھی کرنا تھا، پریشرائز بھی کرنا تھا، اور اپنے آپ کو بچا لیتے۔ اب اس لڑائی میں نجم سیٹھی بھی آ گئے۔ نجم سیٹھی آپ جانتے ہیں دوبارہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ نجم سیٹھی نے اب عمران خان پر یہ الزام لگایا ہے کہ نواز شریف کی جو درخواست مسترد ہوئی ہے وہ برطانیہ نے جمائمہ کے پریشر میں آ کے جو مسترد کی ہے، کیونکہ جمائمہ اور اس کا جو خاندان ہے وہ بڑے عہدوں پر ہے برطانیہ میں، اور اس وجہ سے یہ مسترد کی گئی ہے۔ اب ایک بات کہ عمران خان خود بھی اس کے اوپر وزیر اعظم برطانیہ سے بات کر چکے ہیں، پاکستان نے سفارتی سطح پر بھی اور وزارت خارجہ نے بھی خط لکھے ہیں، درخواستیں دی ہیں۔ یہ معاملہ ان کا اپنا ہے، ان کے اپنے اصول ہیں، ان کے اپنے قوانین ہیں، یہ ہماری عدالتیں تو نہیں ہیں کہ آپ جعلی میڈیکل جا کر دیں گے اور اس کی بنیاد پر 50 روپے کا اسٹامپ لیں گے اور آپ کو جانے دیں گے۔ وہاں آج بھی رول آف لا ہے، اور وہ اس رول آف لا کو سب کے لیے ایک جیسا سمجھتے ہیں۔ نجم سیٹھی یہ نہیں بتا رہے قوم کو کہ انہوں نے 3 دفعہ میڈیکل مانگے کہ کوئی میڈیکل رپورٹ دیں کہ آپ واقعی بیمار ہیں اور اگر آپ یہاں نہیں رہیں گے تو مر جائیں گے، کوئی ایک رپورٹ تو دیں۔ 3 دفعہ رپورٹیں طلب کی گئیں اور آپ نہیں دے سکے، اور اب آپ الزام جمائمہ پر لگا رہے ہیں۔ پہلے مریم نواز نے اس دن جمائمہ اور اس کی خاندان پر حملہ کیا، اور آج نجم سیٹھی کے ذریعے ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے۔ قوم حقیقت جانتی ہے، قوم یہ سمجھتی ہے کہ آپ نے پاکستان میں اپنی مرضی کے اپنے پرانے جو آپ کے محسن تھے یا جن پر آپ نے احسان کیے تھے ان ڈاکٹرز نے آپ کو میڈیکل بنوا کے دیے، آپ کو عدالتوں نے 50 روپے کے اسٹامپ پر جانے دیا۔ اب برطانیہ میں کیونکہ ایسا نہیں ہوا، وہاں بھی آپ جو جیسے اب یہاں پر نیب نیازی کا الزام لگاتے ہیں، اب وہاں پہ آپ جمائمہ نیازی کا الزام لگا رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، اور قوم یہ سمجھتی ہے کہ آپ جھوٹے تھے اور اس وجہ سے آپ کی درخواست مسترد ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔